السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر دنیا کی کسی بھی ملک میں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، تجوید کے ساتھ حفظ کریں یا اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھائیں یا قرآن یا حفظ پڑھائیں، تو یہ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ یہ خدمات میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں آن لائن، موبائل پہ اور لیپ ٹاپ دونوں پہ میں آپ کو یہ پڑھا سکتا ہوں۔ تو اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے +923139603315۔ تو اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور اجماع امت کی روح سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 1 مہینے کا تجوید القرآن کا کورس ترتیب دیا ہے۔ اگر آپ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کورس کو آپ کو پڑھا سکتا ہوں آن لائن، موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ، یا جو بھی سہولت آپ کے ساتھ میسر ہو تو آپ یہ کورس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر ایک اور کورس ہے جو کہ 1 ہفتے پر مشتمل ہے، پھر آپ اس کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ 1 ہفتہ بھی نہیں تو کم از کم قرآن مجید کو درست تلفظ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ 2 گھنٹے تو ضرور ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ 2 گھنٹے ہو تو آپ مجھ سے ٹائم لے لیں۔ 2 گھنٹے میں آپ کو آن لائن، موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ جو بھی سہولت آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کو یہ تجوید القرآن کا کورس پڑھاؤں گا، اور انتہائی اہم قواعد اور ضوابط جو ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو آپ انشاءاللہ 2 گھنٹے میں کوشش کروں گا اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پہ کہ آپ کو اس کے قابل بناؤ کہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکے۔ تو آپ اس کے لیے ضرور کوشش کریں، میں آپ کو ویلکم کروں گا اگر آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں تجوید القرآن کا یہ کلاس، اور اس میں آپ کو صفات شروع کرتا ہوں، جو کہ جب ہم کوئی حرف ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی میں کچھ صفات ہوتے ہیں، اور ان صفات کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہم اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو وہ حرف صحیح طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جو ہمارے ساتھ صفات لازمہ متضادہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ 10 ہے، اور وہ متضادہ اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ضد ہے۔ اگر ایک حرف میں ایک صفت ہے تو دوسرے حرف میں وہ صفت نہیں ہوگی۔ مثلا ہمارے ساتھ 10 صفات اس طرح ہے کہ ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق، اصمات۔ تو یہ 5 ایک طرف ہے اور 5 دوسری طرف۔ ابھی میں آپ کو یہ شروع کرتا ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو پہلا صفت ہے تو ہمس ہے، اور اس کے جو ضد ہے وہ جہر ہے۔ تو یہ پہلی صفت ہے، اور یہ دوسری صفت ہے۔ تو یہ کس طرح ہے؟ ہمس، تو ہمس نرم اور ہلکی آواز۔ ہمس کا مطلب ہے نرم اور ہلکی آواز۔ بس یہ شارٹ کٹ ذہن میں رکھیں کہ ہمس کا مطلب ہے نرم اور ہلکی آواز۔ اور یہ صفت جن حروف میں پایا جاتا ہے تو ان حروف کو حروف محموسہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جو کہ نرم اور ہلکی آواز سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ حروف ہمارے ساتھ 10 حروف ہے جن کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، یعنی فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا۔ یہ 10 حروف ہے، اور ان 10 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ہمس، جس کا مطلب ہے نرم اور ہلکی آواز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان حروف کو ادا کرنے کے وقت آواز اپنے مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔ تو اب آپ دیکھیں نا، اب اگر میں اس فا کو ادا کرتا ہوں، اف، اف،
دیکھیں نا اس میں کتنی نرمی ہے آواز میں، اور سانس جاری رہتے ہے اور آواز میں پھنستی ہے. اف، اح، اف، اف، اخ، اس، اس. تو اسی طرح جو ہے نا یہ اس کی صفت ہے، یعنی یہ حروف ادا کرتے ہوئے آپ اس صفت کو ذہن میں رکھیں گی اور اس صفت کے ساتھ ساتھ آپ ان حروف کو ادا کریں گے تو پھر یہ تجوید کے ساتھ آپ ان حروف کو ادا کر سکتے ہیں. اب اس کی جو ضد ہے وہ ہے جہر، اور جہر کا مطلب ہے زور سے کہنا، زور سے کہنا. جس طرح یہ نرم اور ہلکی آواز سے کہنا تو اس طرح زور سے کہنا. اور یہ صفت جن حروف میں پایا جاتا ہے ان حروف کو حروف مجہورہ کہا جاتا ہے. اور یہ 10 کے علاوہ جو 19 حروف ہمارے ساتھ رہ جاتے ہیں، کیونکہ عربی میں ہمارے ساتھ 29 حروف ہے، تو 29 میں اگر 10 میں ہمس ہے تو باقی 19 حروف میں ہمارے پاس جہر ہے. اور یہ ہے الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، یا. یہ 19 حروف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو آواز اپنے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری ہونا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو. یعنی یہ تعریف جو ہے بالکل اس کے برعکس ہے. یہاں سانس جاری رہتی ہے جبکہ یہاں سانس رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہاں جو ہے آواز میں پستی ہوتی ہے، یہاں آواز میں بلندی ہوتی ہے. آپ جو ہے نا اس کو معلوم کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس پہ پریکٹس کریں گے اور بار بار تلاوت سنیں گے تو آپ جو ہے نا آپ کی یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی. مثلا میں آپ کو کمپیئر کرتا ہوں فا کو دال سے، اور پھر ان صفات کو ہم دیکھتے ہیں. مثلا فا، اب دیکھیں نا اف، اف آواز بھی نرم ہے، ہلکی آواز ہے اور پستی ہے اور سانس جاری ہے. اف، اف، اف. اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں دال سے جو کہ مجہورہ ہے. دیکھیں نا اد، سانس رک گئی، آواز میں بلندی ہے، سانس رک گئی، آواز میں بلندی ہے اور کچھ زور بھی ہے. اگر اس کو کمپیئر کریں فا سے، دیکھیں اف، اد، اف، اد، اف، اد. تو یہ جو ہے نا حروف محموسہ اور حروف مجہورہ. اب ہماری جو پاس تیسری نمبر پہ جو یہ دو جوڑے ہیں 3 اور 4 ایک دوسرے کی، اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، شدت اور رخوت. تو تیسرا نمبر ہمارے پاس شدت ہے اور پھر اس کی ضد ہے رخوت. تو شدت کہتے ہیں سخت ہونا، شدت مطلب سخت ہونا. اور یہ صفت جن حروف میں پایا جاتا ہے تو ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف شدیدہ، یعنی سخت حروف ہے. اور یہ ہمارے ساتھ 8 حروف ہے جن کا مجموعہ ہے اجد کا قطبتا، حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا. یہ 8 حروف ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8. تو یہ 8 حروف حروف شدیدہ ہے اور یہ حروف جو ہے یہ اس کی ضد ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جو یہ شدت ہے، تو شدت کا مطلب سخت ہونا اور ان حروف کو حروف شدیدہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ 8 حروف ہے، 8 حروف جو کہ شدیدہ ہے. اجد کا قطبتا، الف، سوری ناٹ الف، دس از حمزہ، حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا. تو یہ ہے حروف شدیدہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز اپنی مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہنا بند ہو جائے، آواز جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو، آواز میں ایک قسم کی سختی ہو. دیکھیں نا جیم، اج، اج آواز رک جاتی ہے، اج، اج، اد آواز رک جاتی ہے اور آواز میں سختی ہے، آج، آد. آپ کو محسوس نہیں ہوگا لیکن جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. اق، اق،
अत, अब, अत। इसी तरह अब इसकी जो ज़िद है वो रख्वा है। अब इसमें सख्ती होना, इसमें नरम होना, रख्वत नरम होना। और जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाती है तो उनको हरूफ रख्वा कहा जाता है। और ये हरूफ जो है हमारे साथ 16 है, यानी अलिफ ये जो है ना ये हमज़ा है क्योंकि इस पे ज़बर है, और ये अलिफ है तो अलिफ पे कोई हरकत नहीं होती और ना कोई जज़म। तो ये अलिफ, सा, हा, ख, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, वा, गैन, फ़ा, वाव, या, ये 16 हरूफ जो है ये हरूफ रख्वा है। इसका मतलब ये है कि जब हम इन हरूफ को अदा करते हैं तो इन हरूफ के अदायगी के वक्त आवाज़ अपने मखरज में ऐसे ज़ौफ़ के साथ ठहरे कि आवाज़ जारी रहे, आवाज़ जारी रहे। देखिए ना, इसमें आवाज़ क़ुव्वत के साथ लगे या ठहरे कि आवाज़ बंद हो जाए, यहाँ आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ ज़ौफ़ के साथ अपने मखरज में आवाज़ ठहरे और आवाज़ जारी रहे और आवाज़ में एक किस्म की नरमी हो, तो ये हरूफ रख्वा हम अदा करते हैं। अब देखिए ना, अब हम अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें तो ये नरम है और ये मतलब है ज़ोर से पढ़ते हैं, लेकिन इनमें ये सख्त है और ये नरम है। तो अब देखिए ना, अब देखिए आद, आज, आद, आज, इसमें जो है ना आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है और आवाज़ में सख्ती है। आज, आद। अगर इसको हम कंपेयर करें यहाँ हा से, आह, अब देखिए ना आवाज़ जारी है, आह, 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 अस, अस, आवाज़ जारी है और आवाज़ में नरमी है। अब इन दो सिफ़ात के दरमियान यानी हुरूफ शदीदा और हुरूफ रख्वा के दरमियान एक और सिफ़त है जिसको तवस्सुत कहा जाता है। और तवस्सुत इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें कुछ सिफ़ात इसकी भी है और कुछ इसकी भी है और ये दरमियान वाले लेवल पे है। और वो इस तरह कि ये जो हमारे साथ 5 हरूफ है, यानी ये हमारे साथ 8 हो गई और ये 16, तो ये टोटल 24 हो गई और हमारे साथ 29 है, तो बाकी 5 जो है ये तवस्सुत में है। तो ये इस तरह है कि ये तवस्सुत यानी दरमियान में होना और इन हरूफ को हरूफ मुतवस्सिता कहा जाता है। और ये 5 है, लिन, उमर इसका मजमुआ है, यानी लाम, नून, आइन, मीम, रा। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि इसमें जो है ना इस शिद्दत की तरह मतलब है कि आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, तो मतलब है कि मामूली से आवाज़ बंद हो जाती है इस शिद्दत की वजह से। और इस रख्वत की सिफत भी इसमें मौजूद रहती है कि मतलब है कि आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, कुछ न कुछ जारी रहती है। तो शिद्दत की वजह से इसमें कुछ सख्ती भी होती है और रख्वत की वजह से इसमें कुछ नरमी भी होती है, यानी ना इतना ज़्यादा सख्त होते हैं जितना कि ये हरूफ हम अदा करते हैं हरूफ शदीदा, और न इतना नरम होते हैं जितना कि हम इन हरूफ को अदा करते हैं यानी हरूफ रख्वा, बल्कि इनके दरमियान रहते हैं, यानी कुछ न कुछ इसकी सख्ती भी होती है और कुछ न कुछ इसकी नरमी भी होती है। और इस तरह की सिफत इन 5 हरूफ में पाया जाता है। देखिए ना, लाम, अल, अल, तो कुछ न कुछ सख्ती भी है, कुछ न कुछ नरमी भी है। अन, आ, अम, अर, तो ये है हरूफ मुतवस्सिता। तो इसी तरह जो है ना, अब देखिए ना, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ना अगर इन हरूफ में ये सिफत है, इन हरूफ में ये सिफत है, तो इन हरूफ में ये सिफत नहीं होगी। इन हरूफ में ये सिफत है तो ये हरूफ में ये सिफत नहीं होगी। इन हरूफ में अगर ये सिफत है तो इन हरूफ में ये सिफत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इस तरह मुमकिन है कि देखिए ना, इसमें इन हरूफ में ये सिफत है तो इन हरूफ में ये सिफत भी हो सकती है क्योंकि ये हम से, तो इस तरह ये रख्वत है। मसलन आप देखिए ना, इधर हा है तो इधर भी हा है, ये मुमकिन है कि ये सिफत
ان حروف میں یہ صفت ہو تو ان میں یہ صفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان حروف میں یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ اب ان حروف میں اگر یہ صفت ہے تو ان حروف میں یہ صفت ہو سکتی ہے، لیکن ان حروف میں یہ صفت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا، اب اگر کسی حرف میں یہ صفت ہے تو اس میں یہ صفت تو نہیں ہوتی، لیکن ان حروف میں یہ صفت ہو سکتی ہے، کیونکہ ادھر دیکھیں نا دال ہے تو ادھر بھی دال ہے، اگر یہ سخت ہے تو اس کے ساتھ یہ ذرا زور کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، تو یہ کچھ کنفیوز نہیں ہونا، یعنی مطلب ہے کہ آپ جب بھی ان صفات کو کمپیئر کریں گے تو دو جب میں بیان کروں گا تو ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے، پھر وہ درمیان میں ایک دوسرے کی صفات رکھتے ہیں، جیسا کہ ایک آدمی میں ایمانداری بھی ہے، ایک آدمی میں جو ہے ہارڈ ورکنگ بھی ہے، ایک آدمی میں جو ہے وہ جو ہے ٹائم کی بھی پابندی کرتا ہے، تو اس طرح جو ہے نا ایک حرف میں مختلف صفات ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایماندار بھی ہے اور بھی ایمان بھی ہے، تو اس طرح جو ہے نا اگر ایک صفت یہ ہے تو دوسری میں یہ نہیں ہے، یعنی اگر ایک آدمی ایماندار بھی ہے اور بھی ایمان بھی ہے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایماندار بھی ہے اور ہارڈ ورکنگ بھی ہے، تو اس طرح آپ ان صفات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، تو یہ بہت انٹرسٹنگ علم ہے، آپ اس کو سیکھیں، اور یہ سارے علوم کا افضل علم ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ تو آپ مزید معلومات کے لیے اور سیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔